ایک ایسی عورت بھی قرآن حدیث پاک میں جس کا ذکر آیا ہے کہ اگر وہ عورت کوئی بھی عورت اپنے آپ کو اس منصب کا مستحق بنا سکتی ہے کہ قیامت کے دن اسے یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو سکے۔ حدیث پاک میں اس عورت کے اوصاف بتائے گئے ہیں کہ جن اوصاف پر چل کر، جن خوبیوں کو اپنا کر عورت اس عظیم منصب کی مستحق ہو سکتی ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ کے نبی نے اس عورت کی خوبیاں بیان کی ہیں جو جنت میں جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے۔ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی وہ انتہائی سختی کے ساتھ پابند ہو، 5 وقت کی نماز اس کے وقت میں پڑھتی ہو، نماز میں کاہلی نہ کر۔ دوسرا اسٹیپ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وسام شہرہا، اور وہ رمضان کے روزے بھی رکھی۔ ان 2 مرحلوں کو طے کرنے کے بعد آقا نے پھر تیسرا مرحلہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ حفظت فرجہا، کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت۔ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں جو بہت زیادہ جس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے کہ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت خود کرے۔ دوسرے مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ تنہائی میں اٹھنا اور بیٹھنا یا کسی قسم کے دوسرے قسم کے تعلقات ان سے بنانا اسلام میں، شریعت میں حرام، سخت حرام ہے۔ ایک عورت پر اللہ اور اس کے رسول کا یہ فرض ہے کہ اگر وہ عورت خدا اور رسول پر ایمان رکھتی ہے تو اپنی عزت اور اپنی آبرو کی حفاظت۔ یہ 3 مرحلوں کے بعد آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وہ عورت اپنے شوہر کی پیروی کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار، یعنی شوہر کی رضا کو تلاشے اور شوہر کو خوش کرنے کی، راضی رکھنے کی وہ کوشش کرے۔ یہ بھی ایک عورت کا فرض ہے کہ وہ ان معاملات میں جو معاملات اللہ اور رسول کے خلاف نہیں جاتے ہوں، ان معاملات میں اپنے شوہر کی رضا تلاشے۔ رہے وہ معاملات کہ اگر مثلا کوئی شوہر اپنی بیوی سے نماز چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، یا اس کو روزہ چھوڑنے کے لیے کہتا ہے، یا پھر اور محرمات کا حکم دیتا ہے، حرام کاموں کا حکم دیتا ہے، ایسی صورت میں پھر شوہر کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور پھر شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی گناہ پر مجبور کرتا ہے تو وہ اپنے شوہر کی بات رد کر دے، اس لیے کہ شوہر ایک طرف ہے اور اللہ رسول کہا پہلے۔ بہرحال اگر وہ اپنے دائرے میں بات کر رہا ہے تو اپنے شوہر کی ہر بات پر لبیک کہے اور خوشی خوشی اس کی رضا تلاشے۔ اگر یہ 4 مرحلوں سے عورت گزر جاتی ہے اور یہ 4 پوائنٹ اور یہ 4 نیکیاں اپنی زندگی میں وہ جمع کر لیتی ہے، نمبر 1 نماز پڑھے، نمبر 2 روزے رکھے، نمبر 3 یہ کہ وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت اور پیروی کرے، یہ 4 اوصاف اگر کوئی خاتون اپنے اندر جمع کر لیتی ہے تو یہ اسے منصب عطا کیا جائے گا کہ میدان حشر میں جہاں اوپر سے نیچے تک، بڑے بڑے سے لے کر اور چھوٹے چھوٹے سب کے سب پریشان حال ہوں گے، اس وقت ایک اللہ کی طرف سے ندا دینے والا فرشتہ اس عورت کو یہ بشارت دے گا کہ آج اس میدان حشر میں جبکہ سب پریشان ہیں اور جنت کی خواہش کر رہے ہیں، تمہاری ان 4 اوصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ یہ دیکھو جنت کے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، تم جس دروازے سے تمہاری مرضی ہو تم اس دروازے سے جنت میں جاؤ اور اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی جو بنائی ہوئی فضا ہے اس فضا میں اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔